بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وحید اسلامک ٹی وی۔ توبہ کرنے والوں کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور گناہ تحریر فرما دیے ہیں، تو جو نیکیوں کا ارادہ کرے اور نیکی کرے تو اسے اپنے میں 10 سے 700 گناہ بلکہ بہت زیادہ گناہ تک لکھ لیتا ہے، اور جو گناہ کا ارادہ کرے پھر کرے نہیں تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے۔ پھر اگر گناہ کا ارادہ کرے پھر کر بھی لے تو اسے اللہ تعالیٰ ایک گناہ لکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ ایک نیکی پر 700 گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ مقدار تک جزا عطا فرماتا ہے، اور اس کے برعکس ایک گناہ کے بدلے صرف ایک ہی گناہ شمار ہوتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں جس سے تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ معافی کی صورت یہی ہے کہ بندہ توبہ استغفار کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب بندہ مسلمان ہو اور اس کا اسلام اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کیے ہوئے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد قصاص ہوتا رہتا ہے کہ نیکی تو 10 گنے سے لے کر 700 گناہ بلکہ بہت زیادہ تک ہے، اور گناہ اس کے برابر، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ معافی دے دے۔ حضرت ابو ذر اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈر، تو جہاں کہیں بھی ہے اور برائی کے بعد نیکی کر، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اور تو لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ۔ اس حدیث میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بدلے نیکی کر لے، یہ نیکی گناہ کی مغفرت اور کفارے کا باعث ہوگی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ بھی اللہ جل شانہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ نیکیوں کے ذریعے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے اور ہاتھوں سے اور پاؤں سے اور چہرے سے اور سر سے اور کانوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی مسلمان کو فرض نماز حاضر ہو جائے، یعنی نماز کا وقت ہو جائے، پھر وہ نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور نماز کا رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے کرے، تو یہ نماز اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی جب تک کہ گناہ کبیرہ نہ کرے، اور یہ کفارہ سیئات اس طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعے تک اور 1 رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہو جائیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو یہ تمام روایات ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ہمیں توبہ کے بعد نیکیوں کی طرف مائل رہنا چاہیے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔